کا دور بڑا پرفتن دور ہے، بڑا خطرناک دور ہے۔ آج کچھ لوگ روافض اور کچھ پیر ایسے ہو گئے ہیں کہ جو روافض کے لباس کے اندر جو حقیقت میں رافضی ہے اور سنیت کے لباس میں آ کر سنیوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت علی کا نام لے کر، کہیں سیدہ فاطمہ کا نام لے کر حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکى۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کو یہاں ایک جگہ جمع ہو کر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ میں چند باتیں عرض کروں گا، اس سے قبل آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت فخر آدم و بنی آدم محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی ڈالیاں نشاور کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مأوانا ملجانا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، آج 22 جمادی الثانی ہے اور آج خلیفہ راشد، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آج اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا درجہ کیا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں کہ ہم بیان کر سکیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ دنیا کے اندر ہی چکا دیا ہے، لیکن صدیق وہ ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ یعنی ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں کہ ہم سیدنا صدیق اکبر کی شان، آپ کی عظمت بیان کر سکیں، بس آپ کی بارگاہ سے فیضان حاصل کرنے کے لیے، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات سے آپ کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے دور رکھا جائے گا کہ وہ جو سب سے بڑا متقی ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جو اپنے مال کو دیکھتا ہے تاکہ پاک ہو، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں کہ وہ جس کا بدلہ چکا رہا ہو، بلکہ وجہ کیا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ اپنا جو مال خرچ کر رہا ہے، اپنی دولت راہ خدا میں صرف کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس کا رب اس سے ضرور راضی ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت مقدسہ کے اندر، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے
جو اوصاف بیان کیے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، میرے مصطفیٰ کے تمام جانثار ان تمام صفات سے متصف تھے، لیکن ان تمام صفات کی اعلیٰ مثال کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے پہلے اپنے مال و دولت کو نو مسلم غلاموں اور کنیسوں کو آزاد کرنے پر صرف کرتے تھے، اور ہجرت کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال دولت کو اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے صرف کیا ہے، جن کی مثال پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان آیات کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو ان کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، وہ حضرت بلال کو بہت زیادہ سزائیں دیتا تھا، بہت زیادہ تکلیفیں دیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہو رہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں حضرت بلال حبشی کا مالک حضرت بلال کو ریت کے اوپر لٹا کر ان کو تکلیفیں دے رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی بے ہوش ہو رہے ہیں، اسی بے ہوشی کے عالم میں سیدنا بلال حبشی کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، احد احد۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، احد ینجی کا، اے بلال جس احد کو تم پکار رہے ہو وہ احد ضرور تمہیں آزاد کرے گا، وہ احد ضرور تمہیں نجات دے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے گزر جاتے ہیں، اپنے یار غار کے پاس جاتے ہیں، پورا معاملہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدعا کو سمجھ جاتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم مجھ سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اسی وقت اپنے گھر جاتے ہیں، مال و دولت دیتے ہیں، حضرت بلال کے مالک کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تم اپنے اس غلام کو آزاد کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال کو آزاد کرواتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا یہ کمزور نحیف اور ناتواں کمزور غلاموں کو آزاد کرتا ہے، حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر طاقتور غلاموں کو آزاد کروایا کرو تاکہ ہمیں کچھ فائدہ ہو سکے۔ سیدنا صدیق اکبر کا جواب کیا ہوتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا ابتی انما اريد ما عند اللہ، میں جو غلاموں کو آزاد کرتا ہوں اس سے میرا مقصود فقط اللہ کی رضا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان آیات سے معلوم ہو رہا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے متقی ہیں، اور قرآن ہی کی دوسری آیت کہہ رہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے بڑا شریف، سب سے بڑا معزز، کرامت والا، شرافت والا وہی ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ صدیق اکبر وہ ہے کہ جن کے صدق کو رب کا قرآن والذی جاء بالصدق وصدق کے ذریعے بیان کر رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہے کہ جن کے تقوی اور طہارت کو رب کا قرآن وسیجنبها الاتقى کے ذریعے بیان کر رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہے کہ جن کے مال عطا کرنے کو رب کا قرآن الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ کے ذریعے بیان کر رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہے کہ جن کی صحابیت کو رب کا قرآن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کے ذریعے بیان کر رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ رب کے قرآن میں بہت ساری آیت کریمہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کے اندر ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کے دل کے اندر تین چیزوں کی محبت بہت زیادہ ڈالی ہوتی ہے، یعنی انسان تین چیزوں سے بہت محبت کرتا ہے، اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، پھر اپنے مال و دولت سے محبت کرتا ہے۔ اب آئیے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان تینوں چیزوں کو لے لیجئے اور سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو پڑھیے، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیے تو معلوم ہوگا سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جان کو بھی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال و دولت کو بھی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی اولاد کو بھی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ اولاد کا نمبر آتا ہے
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी प्यारी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के हबीब की बारगाह में पेश कर देते हैं। और जब जान का नंबर आता है, औलाद ही का ले लीजिए, जब हज़रत अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के जानिसार सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के एक बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हैं, ये अभी इस्लाम नहीं लाते हैं। एक मर्तबा ऐसा होता है, एक जंग के मौके के ऊपर एक तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर होते हैं, दूसरी तरफ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर होते हैं। जब जंग ख़त्म हो जाती है, चंद दिनों के बाद सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर इस्लाम ले आते हैं। इस्लाम लाने के बाद एक दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहते हैं, वालिद साहब, जब जंग हो रही थी, जंग के दौरान एक लम्हा ऐसा आया था कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ गई थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, वो बेटा कहता है, जब आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई थी, लेकिन मैंने बाप समझकर तुम्हें छोड़ दिया था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, बेटा तुमने तो वालिद समझकर मुझे छोड़ दिया था, लेकिन अगर तुम्हारी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ जाती, मैं तुम्हें मुखालिफ रसूल समझकर तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। पता है ये चला, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी औलाद पसंद नहीं थी, अल्लाह के महबूब पसंद थे। औलाद से ज्यादा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी। इसी तरीके से जब अपनी जान का नंबर आता है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कई मकाम पर अपनी जान को जो है अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के आगे पेश कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये तो पसंद करते थे कि मेरी जान चली जाए, लेकिन ये पसंद नहीं करते थे कि जाने आलम को कोई तकलीफ पहुंचे। गारे सोर का वाक़या ही ले लीजिए, वहाँ एक बहुत बड़ा सांप था, उस पूरे वाक़े को आप जानते हैं, मैं तफसील से बयान नहीं करूँगा। वहाँ जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपना अंगूठा मुबारक रखा था, वहाँ ऐसा भी तो हो सकता था वो सांप ढंस ले और उस सांप के जरिए आपकी जान भी चली जाए, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अपनी जान प्यारी नहीं थी, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की जान प्यारी थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से अपनी जान से ज्यादा प्यार था। और जब माल का नंबर आता है, कई मकाम पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने माल पेश करने की ऐसी मिसालें पेश की है कि पूरी दुनिया उस मिसाल को पेश करने से आजिज है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में कई मरतबा अपना पूरा माल पेश कर दिया। ग़ज़वा तबूक के मौके पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने घर का सारा माल पेश कर दिया, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने यार गार से पूछा, सिद्दीक़ घर के लिए क्या छोड़ कर आए हो? सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, घर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आया हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अजीज़ तलबा, अल्लाह के प्यारे हबीब का ये जानिसार अपना सारा माल अल्लाह के हबीब की बारगाह में पेश कर रहा है, और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस माल को क्या मकबूलियत मिलती है, क्या कबूलियत का दर्जा मिलता है। हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने इस हदीस पाक के रावी है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इस दुनिया के अंदर जिसने भी मेरे ऊपर एहसान किया है, मैंने सबके एहसान का बदला दे दिया है, सिवाय अबू बकर के। अबू बकर के एहसानात का बदला अल्लाह क़यामत के दिन अता फरमाएगा। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जितना मुझे अबू बकर के माल ने फ़ायदा दिया है, इतना किसी और के माल ने मुझे फ़ायदा नहीं दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अजीज़ तलबा, बताना ये चाहता हूँ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी जान भी अल्लाह के हबीब की बारगाह में पेश कर दी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने मालो दौलत को भी अल्लाह के हबीब की बारगाह में पेश कर दिया, अपनी औलाद को भी अल्लाह के हबीब की बारगाह में पेश कर दिया। और जब सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के हबीब की बारगाह में पेश कर दिया, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हबीब की बारगाह से उन्हें जज़ा क्या मिलती है, उन्हें सिला क्या मिलता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सर्रहु अन यंजुरा इला अतीक़िम मिनन नार फलयंजुर इला अबी बकर, कि जो जहन्नम से आज़ाद शख्स को देखना चाहता है वो अबू बकर सिद्दीक़ को देख ले। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाते हैं, अबू बकर अंत साहिबी फिल गार व अंत साहिबी अलल हौज़, तुम गार के भी मेरे साथी हो, तुम हौज़े कौसर पे भी मेरे साथी होगे। यानी बता ये रहे हैं, अबू बकर तुम दुनिया में मेरे साथ रहे हो, जन्नत में भी मेरे साथ रहोगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो है कि जिनको अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
نے دنیا کے اندر ہی کئی مقامات پر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، ایک مرتبہ تنہائی کے عالم میں، رات کے عالم میں آسمان کے ستاروں کو دیکھتی ہے، اچانک اللہ کے حبیب سے پوچھ لیتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کے نیکیاں ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ یہ پوچھ اس لیے رہی تھی کہ اللہ کے حبیب میرے والد کا نام لیں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر ابو بکر عمر فاروق کی نیکیاں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو جاتی ہے، اس لیے کہ انہیں اپنی توقع کے مطابق جواب نہیں ملتا ہے۔ وہ سننا یہ چاہ رہی تھی کہ میرے والد کا نام لیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے عائشہ سے پوچھا، عائشہ خاموش کیوں ہو گئی؟ سیدہ عائشہ کہتی ہے، یا رسول اللہ، پھر میرے والد کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جمیع حسنات عمر کا حسنت واحدہ من حسنات ابی بکر، عمر کی زندگی کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ عزیز طلبہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے، آپ کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں گے، آپ کی پوری زندگی یا تو اللہ کے حبیب کے لیے قربان ہے یا اللہ کی بارگاہ میں قربان ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دعوت اسلام کی تبلیغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے قربان کر دی تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں قربان کر دی تھی۔ اس کا صلہ یہ ملا ہے جب دنیا میں اللہ کے حبیب کے ساتھ رہے ہیں، آج بھی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آرام فرما رہے ہیں، قیامت کے دن جنت میں بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سوانح کو پڑھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے، بڑا خطرناک دور ہے۔ آج کچھ لوگ روافض اور کچھ پیر ایسے ہو گئے ہیں کہ جو روافض کے لباس کے اندر، جو حقیقت میں رافضی ہے، اور سنیت کے لباس میں آ کر سنیوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت علی کا نام لے کر، کہیں سیدہ فاطمہ کا نام لے کر حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ہمیں جو ہے صحابہ کرام کو بھی ماننا ہے، صحابہ کرام کی بھی عزت کرنی ہے، اہل بیت کرام کو بھی ماننا ہے، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت وہی ہے جو صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے ایسے کسی بھی آدمی کی باتوں میں ہمیں نہیں آنا ہے جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہو، یا اہل بیت اطہار کا نام لے کر صحابہ کرام کی بارگاہوں میں گستاخیاں کرتا ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت حقیقت میں وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔